الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی احسان ہمارے، التی انعمت جو ہم نے تم پر کیے، علیکم تم پر، وانی اور ہم نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، تم کو بڑائی دی، تم کو برتری دی، علی العالمین اہل عالم پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. واتقوا یومن، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ کام نہ آوے، نفس عن نفس کوئی شخص کسی کی طرف سے، شیئا ذرا بھی، ولا يقبل منها عدل ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس کی طرف سے، عدل بدلہ، ولا تنفعها اور نہ کام آوے گی، شفاعت اس کو سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. الفاظ ذرا دیکھیں، یہ پہلے بھی گزرا ہے. اب بعین ہی یہ آیت بنی اسرائیل کے متعلق جو تھی، اس سبق میں سورہ بقرہ کے 47ویں آیت میں یہ سارا کچھ گزرا ہے. العالمین تمام جہاں والے، تمام دنیا والے، مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں پائے جانے والے تمام لوگ، یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی. اور یہ فضیلت کیسی تھی؟ وہاں تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے تھے تو خاص قوم، ایک محدود مدت کے لیے انبیاء آئے تھے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہ 12 قبیلے بن گئے تھے اور بڑی امت بن گئی تھی، اور امت کا درجہ ان کو جب تورات دی گئی تو دے دیا گیا، تو اس وقت یہ گویا کہ اس زمانے میں موجود تمام انسانوں میں افضل قوم تھی، افضل امت تھی. عالمین جمع مذکر سالم ہے، حالت جر میں ہے، واحد اس کا کیا ہے؟ عالم. لا تجزی نفس عن نفس کوئی شخص کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. لا تجزی ضرب یضرب سے ہے، فعل مضارع معروف منفی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جزاء اس کی مصدر ہے. یہ نفس کے معنی شخص، انفس اور نفوس اس کی جمع آتی ہے. لا يقبل منها شفاعہ کسی شخص کی طرف سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی. لا يقبل باب سمع سے ہے، فعل مضارع مجہول منفی کا صیغہ ہے، قبول اس کا مصدر ہے. شفاعہ یعنی سفارش کرنا، یا کرما یا کرم سے ہے، اس کی کرما یا کرم سے یہ مصدر ہے. لا يؤخذ منها عدل کسی کی شخص کی طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی شخص کی طرف سے معاوضہ یا بدلہ نہیں لیا جائے گا. لا يؤخذ نصر ینصر سے ہے، فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اخذ اس کا مصدر ہے. عدل کے معنی فدیہ، بدلہ، معاوضہ. اس سے پہلے 47 نمبر آیت میں
بنی اسرائیل کو جب دعوت دی جا رہی تھی کہ بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب جو موجود ہو قبائل کی شکل میں، تو اب مانو، کب تک تم مخالفت کرتے پھرو گے؟ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی آپ کا سلوک کوئی اچھا نہیں رہا، آپ کی بدعنوانیاں عام تھی، تو اب بھی تم مخالفت ہی کر رہے ہو، تو اب مان جاؤ، اب حضور پر ایمان لے آؤ۔ اور وہاں ان کو ترغیبی انداز سے بتا دیا گیا شروع میں کہ بھائی اللہ نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر برسائی، اور بڑی نعمت کیا تھی کہ اہل عالم پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ یہ ایک ترغیبی انداز تھا۔ آگے پھر ان کو انذار بھی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ بھائی آگے دن آنے والا ہے کہ وہاں تمہاری یہ باتیں کام نہیں آئیں گی، اس لیے تم مان جاؤ۔ وہاں ترغیبی انداز سے بھی دعوت دی گئی، ان ڈرایا بھی گیا، اور پھر بیچ میں ان کے قصے سارے آ گئے، ساری باتیں آ گئیں۔ اور یہ بلاغت کی نشانی ہوتی ہے کہ آدمی کسی موضوع پر بات کرتے ہوئے شروع میں اس کا ایک ٹائٹل بتاتا ہے، اس کا خلاصہ بتاتا ہے، اور پھر اس کی تفصیلات ذہن نشین کرانے کے بعد اس ٹائٹل کو سمیٹتا ہے۔ تو یہ بلاغت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو شروع میں ان کو بتا دیا گیا بنی اسرائیل کا واقعہ شروع کرتے ہوئے، اور پھر یہاں آ کر اس آیت میں گویا کہ 121ویں آیت میں ان کی ساری قصے جو سورہ بقرہ میں آنے تھے وہ مکمل ہو گئے، یہاں جو آنے تھے وہ مکمل ہو گئے، اور اب ان کو دوبارہ اس کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی میری نعمتوں کو یاد کرو، تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی، کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کو تم سے کیوں چھین لیا، یہ نعمت کیوں چھینی گئی آپ سے، تو اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، کیونکہ آخرت میں تمہاری یہ باتیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ یا لن تمسنا النار والی باتیں وہاں کام نہیں آئیں گی، دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اب بھی مان جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کرو تو بچ جاؤ گے۔ یہ تو بنی اسرائیل کے متعلق تھا، اور یہ شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ایسا ہی نہیں کہ بنی اسرائیل ہی کو دعوت ہے، یہ قرآن میں ان تمام واقعات، ان تمام چیزوں کو محفوظ کیا گیا قیامت تک کے لیے، اور امت محمدیہ کو یہ سبق ہے کہ بھائی اگر تم بھی انہی کے نہج پر چلو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، کہ اللہ کی ناراضگی دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں بھی۔ تو امت محمدیہ تو علی الاطلاق مکمل طور پر گمراہ نہیں ہوگی، لیکن کچھ طبقے ایسے نکلیں گے، کچھ جماعتیں ایسی نکلیں گی، کچھ افراد اور لوگ ایسے نکلیں گے کہ جو بنی اسرائیل کی طرف سرکشیوں پہ اتر آئیں گے اور ناراضگی کا سبب کر لیں گے وہ اپنے لیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی وہ آیت نمبر 47 میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی بھی ظاہر کی کہ تم میں سے بعد میں آنے والے لوگ ان بنی اسرائیل کی ایسی اتباع کریں گے کہ ذرہ ذرہ قدم قدم ان کی اتباع کرنے لگیں گے، وہاں وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم لوگ بھی گھسو گے، مسلمان مراد یہ بھی گھسیں گے۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج کل کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو یا یہود یا عیسائیوں کی تقلید میں بہت سارے طبقے اس طرح گرتے چلے جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ، اور یہاں آ کر بنی اسرائیل کا جو چیپٹر تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو یاد بھی کریں ہم، اور ایک ایک واقعے سے سبق بھی لے لیں، اور ایک ایک واقعے کو منطبق کر کے اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ کہیں ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ سے استغفار کر کے وہاں سے رجوع کرنا چاہیے۔ الحمد